بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو معذرت قبول فرمائیں دوست احباب کے بڑے گلے اور شکوے کہ جی آپ ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتے، ایک ماہ کے قریب ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلے مؤدبانہ ان سے معذرت کرتے ہیں، اور اس کے بعد گزشتہ دنوں میں نے ایک کلام لکھا، بلکہ یہ اللہ کریم کی طرف سے لکھوایا گیا، تو وہ سماعت فرمائیں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، اور محبت سے سماعت فرمائیے گا۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک عرصہ گزر گیا، یوں کہ لہجہ ٹھہر گیا۔ یہ کرنٹ سچویشن کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت جو میری حالت ہے، میں کس مقام پر ہوں، یہ وہاں کی ہے کہ انسان یہ عالم فانی میں ہے نا، اور یہ عالم فانی سے عالم بقا کی جانب جائے گا، تو پھنسا ہوا ہے یہاں پہ۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کدھر جانا ہے، میں ادھر کے لیے ہوں یا ادھر کے لیے ہوں، میں کس کے لیے ہوں۔ اسی کیفیت کو بیان کیا اس میں کہ ایک عرصہ گزر گیا، یوں کہ لہجہ ٹھہر گیا۔ ایک عرصے سے میں اسی کیفیت میں ہوں، یوں کہ لہجہ ٹھہر گیا، جیسے وقت تھم گیا ہے، رک گیا ہے۔ اجاڑا ہے خودی سے خود کو، اجاڑا ہے خودی سے خود کو، میں ہی سے، میں مطلب انا، میں ہی سے میں ادھڑ گیا۔ اجاڑا ہے خودی سے خود کو، میں ہی سے میں ادھڑ گیا، یعنی اپنی انا سے میں ادھڑ گیا یا ادھڑتا جا رہا ہوں، ختم ہوتا جا رہا ہوں۔ اچھا، عاشق ہوں کیسا عاشق، عاشق ہوں کیسا عاشق، بتاؤ تو عشق کدھر گیا۔ دعوے یہ ہیں کہ میں جناب اللہ کریم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کریم سے عشق کرتا ہوں، اور کیسا عاشق ہوں، بتاؤ تو عشق کدھر گیا۔ کہ دعوے کہ میں اس خالق حقیقی سے محبت کرتا ہوں، اور جناب یہیں پہ میں ٹھہر گیا ہوں، اس دنیا کے چکروں میں، اس دنیا کے جھنجھٹوں میں پھنس گیا ہوں، اس کی رنگینیوں میں گم ہو گیا ہوں، تو پھر کیسا عاشق۔ ٹھیک ہے، عاشق ہوں کیسا عاشق، بتاؤ تو عشق کدھر گیا۔ عشق تو وہ ہے کہ جو سر چڑھ کے بولے، پھر ہمارے ہر ایک کام سے، ہر ایک حرکت سے، یا ہم کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں اللہ کریم کی ذات چھلکنی چاہیے، اس کا عشق چھلکنا چاہیے۔ تو اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، عاشق ہوں کیسا عاشق، بتاؤ تو عشق کدھر گیا۔ اگلا شعر ہے کہ نہ عاشق نہ معشوق ہوں نہ میں عاشق ہوں نہ میں معشوق ہوں۔ میں خود کو عاشق بھی کہتا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں اللہ تو مجھ سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، نہ عاشق ہوں نہ معشوق ہوں میں، بس بے بسی سے ادھر ادھر گیا۔ کبھی میں ادھر جا رہا ہوں، کبھی میں ادھر آ رہا ہوں، ایک مطلب عجیب تماشا میں نے اپنا بنا دیا ہوا ہے۔ تو یہ تو کام نہ عاشقوں والے ہیں نہ معشوق والے ہیں۔ اگلا شعر سماعت فرمائیں۔ رخ یار دکھایا گیا کہ اشتیاق بڑھے، رخ یار دکھایا گیا کہ اشتیاق بڑھے، مگر میں کہ نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا۔ رخ یار کو دکھانے سے مراد یہ ہے کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہم پر عیاں کی گئی، ہمیں ان کی سیرت طیبہ سے متعارف کروایا گیا، اور کئی تو وہ ہیں جو ان کو ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کئی تو وہ ہیں جو دیکھنے کے بعد ساکن ہو گئے ہیں، رک گئے ہیں، اب انہیں نظر نہیں آ رہے، اور کئی تو وہ ہیں جو ہر وقت دیدار میں ہیں، ہر وقت ایسے کر کے بس بیٹھے رہتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ بظاہر یہ بندہ ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے، مگر وہ جو ایسے کر کے بیٹھا ہے نا، وہ تو ہر وقت حاضر ہے، وہ کبھی غائب نہیں ہوا۔ ان کی بات اس میں نہیں کر رہا، اس میں بات تو میں اپنی کر رہا ہوں۔ میں کسی کو غافل کیوں کہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں غافل ہوں، میں جاہل ہوں۔ ٹھیک ہے، کہ رخ یار دکھایا گیا کہ اشتیاق بڑھے، کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا، ان کی ذات اقدس سے ہمیں متعارف کروایا گیا کہ شوق بڑھے، مگر میں کہ نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا، نہ میں ادھر جا سکا نہ میں ادھر جا سکا، نہ میں یہاں کا رہا نہ میں وہاں کا رہا، اندر ہی پھنسا رہا۔ ٹھیک ہے، آگے اگلا شعر سماعت فرما لیں کہ ساقط وقت ہوں یا
साकित अजल, साकित वक्त हूँ या साकित अजल, मैं कुन के दहाने पर ठहर गया। साकित वक्त हूँ यानी मैं वक्ती तौर पर साकिन हूँ, वक्ती तौर पर सिर्फ उनको नहीं देख सक रहा, या मैं वक्ती तौर पर यहाँ पे रुका हुआ हूँ, इस जहान में रुक गया हूँ कि मैंने आगे जाना है नहीं जाना, यहाँ के पक्का पक्का यहाँ पे रुक गया हूँ, पक्का पक्का वो सारे मामलात से कट ऑफ कर गया हूँ कि मैं आगे नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ रुक गया हूँ तो यहीं रहूंगा, और अगर यहाँ से मैं एक स्टेप आगे ले गया, देखे ना आपने तराजू तो देखा ना, अभी की कैफियत ये है कि तराजू के दोनों पल्लड़े बराबर हैं, मगर एक कदम बढ़ाना है, भले मैं अल्लाह करीम की जानिब बढ़ा लूं तो फिर उस तरफ को वजन ज्यादा हो जाएगा और मैं उस तरफ को झुक जाऊंगा, मैं उसका हो जाऊंगा। और अब अगर यहाँ पे इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव, अगर मैं इस खेल और तमाशे में फंस गया, रुक गया, तो फिर वो कदम इस तरफ को उठाऊंगा तो वो जो तराजू का पलड़ा है दूसरे वाला शर वाला वो झुक जाएगा और फिर मैं यहीं ठहर जाऊंगा। यही शेर है कि साकिते वक्त हूँ या के साकिते अजल, मैं कुन के दहाने पर ठहर गया। वो जो कुन अल्लाह करीम की जात ने फरमाना है, मैं वहां पे ठहर गया हूँ, फैसला नहीं कर पा रहा इधर जाऊं कि उधर जाऊं। अब पिछले तो सारे सवालात रहे, अब मक्ता समात फरमाएं और इन सारे सवालात के जवाबात भी इसी में समोए हुए हैं। कुन अगर चाहे तो राज सुजाऊं तैयब, अगर तू कुन चाहता है कि अल्लाह कुन फरमा दे और हो जाए, कुन फाया कुन, वो कुन कहता है और फिर हो जाता है। अगर तू अल्लाह करीम की जानिब जाना चाहता है, अगर तू चाहता है कि तेरा जो तराजू का पलड़ा है वो अल्लाह करीम की जानिब झुक जाए, उस तरफ को जाए, कि कुन अगर चाहे तो राज सुजाऊं तैयब, एक तरफ आ कि वो इक में गुजर गया, एक तरफ आ कि वो इक में गुजर गया। तो क्या साहिबान नाजरीन, वो आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा नहीं है ये वाला शेर और इसका ये मिसरा? यकीनन उसी तरफ है। वो अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, और लोगों मैंने मदीने की गलियों में रब को चलते फिरते देखा है। तो क्यों? क्योंकि आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने देख लिया, तहकीक उसने अपने रब को देख लिया। इसका मक्ता आप फिर समात फरमा लें। कुन अगर चाहे तो राज सुजाऊं तैयब, कुन अगर चाहे तो राज सुजाऊं तैयब, एक तरफ आ कि वो इक में गुजर गया, एक तरफ आ कि वो इक में गुजर गया, एक अरसा गुजर गया यूं कि लहजा ठहर गया। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।